को खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने बड़ी मेहनत करके एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट डेवलप की और आपने नेशनल सिक्योरिटी को सही माने में डिफाइन किया, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान की एवोल्यूशन हुई वो एक बड़ी इनसिक्योर एनवायरनमेंट में हुई और हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी थी वो वन डायमेंशनल हो गई। और अंडरस्टैंडेबली, क्योंकि हमारा एक नेबर जो 7 गुना ज़्यादा बड़ा था, तो उसमें जो ये इनसिक्योरिटी आई पहले से ही, जो 1948 में पहली उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुई और उसके बाद 65 में, तो वो जो सारा हमारा माइंडसेट था वो सिर्फ वन डायमेंशनल था कि हमें मिलिट्री सिक्योरिटी की ज़रूरत है। और यहाँ मैं आज ज़रूर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करूँगा कि इसके बावजूद कि हमारी बड़ी थ्रेट थी और बड़ा मुल्क था उनका, जिस तरह उन्होंने हमें सिक्योर रखा। और ये जो अभी रिसेंटली भी ये जो वॉर ऑन टेरर हुई, इसके अंदर जो कुर्बानियाँ हमारी फोर्सेस की थी और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को सिक्योर किया, आपको सिर्फ मुसलमान दुनिया में देखना चाहिए कि किस तरह की आज भी किस तरह के उनकी तबाही हुई, जो वो सिक्योर नहीं कर सकी उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस अपने मुल्क को। और आप ऊपर से शुरू, लिबिया से शुरू हो, सोमालिया, सीरिया, अफगानिस्तान, बोस्निया से शुरू हुआ था 90s में। तो हम आज बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास डिसिप्लिन्ड और वेल ट्रेन्ड सिक्योरिटी फोर्सेस थी जिन्होंने हमें सिक्योर रखा। लेकिन आज मोईद आपने जो मेहनत की, सारी कौम का कंसेंसस बना के एक कौम का आपने किबला दुरुस्त किया, डायरेक्शन दी है कि सिक्योरिटी की बड़ी डायमेंशंस हैं। और अगर सिर्फ वन डायमेंशनल हो तो हमारे सामने सोवियत यूनियन का एक मिसाल है कि दुनिया की सबसे तकड़ी फोर्सेस भी एक सोवियत यूनियन को इकट्ठा ना रख सकी। तो ये जो आपने एक ऑल इनकम्पसिंग मल्टी डायमेंशनल जो सिक्योरिटी पॉलिसी दी है, ये मैं अब हमारी सारी कोशिश है कि जो हमारी सारी गवर्नमेंट है, पब्लिक है, वो सब एक डायरेक्शन में जाए। इकोनॉमी, अगर आपकी इकोनॉमी सही नहीं है तो आप अपने आप को सिक्योर देर तक कर ही नहीं सकते। अगर आपकी इकोनॉमी की ये हालात हैं कि हर थोड़ी देर के बाद आपको IMF के पास जाना पड़ता है, तो इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी मुतासर होगी। और उसकी वजह क्या है कि कभी भी एक कोऑर्डिनेटेड नेशनल सिक्योरिटी का हमारा कॉन्सेप्ट नहीं आया। और इकोनॉमी के अंदर भी कभी भी ये समझ नहीं आई कि हमने अपने आप को इकोनॉमिकली सिक्योर करना कैसे। ग्रोथ रेट हमारी ऊपर जाती थी, करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता था। करंट अकाउंट डेफिसिट होता था, रुपए पे प्रेशर पड़ जाता था। रुपए जब नीचे जाता था, IMF के पास जाना पड़ जाता था। और जब भी आप IMF के पास जाते हैं, IMF के पास इसलिए जाते हैं कि आप मजबूर हैं टू गो टू द बैंक फॉर द लास्ट रिजॉर्ट। जो आखिर में आपकी मदद करने वाला है वो IMF रह जाता है, जो सबसे सस्ते कर्जे देता है आपको। तो आपकी मजबूरी हो जाती है, लेकिन उनकी आपको शराइत माननी पड़ती है। और जब आप शराइत उनकी जो मानते हैं, तो फिर आपका कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। सिक्योरिटी नॉट नेसेसरली आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी मीनिंग कि आपके लोगों के ऊपर आपको बोझ डालना पड़ता है। और जो आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है, जब आपकी अवाम आपके साथ खड़ी हो जाती है, वो एक्चुअल आपकी सिक्योरिटी है। जब आपकी अवाम स्टेक होल्डर्स बन जाती है एक मुल्क को बचाने के लिए। तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट अब आपने दिया है इंक्लूसिव ग्रोथ का,
کہ ہم جب تک ایک قوم بحیثیت قوم ڈیولپ نہیں ہوں گے، ہم اگر ایک ہی سیکشن ڈیولپ ہو جائے گا یا کانسیپٹ امیر ہو جائے اور عام لوگوں کی زندگیوں میں فرق نہ پڑے، وہ قوم ہمیشہ انسیکیور رہے گی۔ سیکیورٹی تب ہوتی ہے جب ایک انکلوسیو ڈیولپمنٹ، سب سمجھتے ہیں کہ ہم اس قوم کا حصہ ہیں۔ تو یہ جو آپ کا جو کانسیپٹ ہے انکلوسیو گروتھ کا، یہی جب میں مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں تو وہ پہلی دفعہ یہ کانسیپٹ آیا تھا انکلوسیو گروتھ کا۔ انہوں پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں فیصلہ کیا گیا کہ ہر کمزور طبقے کی اسٹیٹ ذمہ داری لے گی۔ جو کانسیپٹ ویلفیئر اسٹیٹ کا آج ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اسکینڈینیوین ملکوں میں، دنیا میں اگر وہ اسلامک کانسیپٹ ہے ویلفیئر کا، وہ سب سے زیادہ جو میں نے دنیا دیکھی ہے اسکینڈینیویا میں ہے۔ ہر طرح ایک ریاست اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لیتی ہے، وہ پھر اسٹیک ہولڈر بن جاتا ہے اس ریاست کو بچانے کے لیے، وہ اصل فورس بن جاتا ہے۔ ہر شہری پھر اس ریاست کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ اگر انکلوسیو اسٹیٹ کا دیکھنا چاہتے ہیں سیکیورٹی اور انسیکیورٹی، تو صرف ہندوستان کی تاریخ دیکھ لیں۔ جب بھی وہ اوپر افغانستان سے وہ نکلتے تھے تو وہ سیدھے جا کے پانی پات پہ لڑائی ہوتی تھی اور کوئی راستے میں ریزسٹنس نہیں ہوتی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ فیوڈل سسٹم تھا۔ فیوڈل سسٹم کا کیا مطلب ہے کہ اوپر جو بیٹھا ہوا ہے وہ اس کے پاس ساری طاقت ہے، وہ قانون سے اوپر ہے، وہ جو پیسہ سارا اوپر ہے، اور جو نچلا طبقہ ہے اس کا کوئی سٹیک نہیں ہے ریاست کے اندر، تو وہ جو مرضی اوپر آ جائے اس کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا اس کی زندگی کو۔ لیکن جب یہ جو سارا قبائلی علاقہ افغانستان، یہ کیوں فرق تھا؟ کیونکہ ان کا ایک ڈیموکریٹک کلچر تھا، ان کی جو جرگہ سسٹم تھا وہ ایک ڈیموکریسی بھی تھی، اور وہ انصاف بھی دیتی تھی لوگوں کو، تو وہ پھر اپنی آزادی کو ویلیو کرتے تھے، وہ پھر ریزسٹ کرتے تھے کسی کو جو ان کی آزادی لے۔ لیکن جب آپ کی آزادی نہیں ہے تو جو مرضی اوپر آ جائے۔ تو جو انکلوسیو گروتھ پاکستان میں کانسیپٹ ہم لے کے آئے ہیں ریاست مدینہ کا، مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے سب سے پہلے لوگوں کو جو سب سے ونربل طبقہ ہے اس کی زندگی کو سیکیور کریں۔ اور مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ میں نے فائنلی کنونس کر لیا جتنے صوبے ہمارے نیچے تھے کہ ہم ہر خاندان کو سیکیور کریں ہیلتھ انشورنس دے کے۔ یونیورسل ہیلتھ انشورنس آج یہ ڈیولپ ممالک کے اندر بھی یونیورسل ہیلتھ انشورنس نہیں دیتے۔ اگر وہ انشور اپنے آپ کرتے ہیں تو پریمیم دیتے ہیں۔ یہاں ہم نے اتنی بڑا قدم اٹھایا ہے کہ ہر خاندان کو ہم نے ہیلتھ انشورنس دے دی 10 لاکھ کی اپنے صوبوں کے اندر جدھر ہماری گورنمنٹس ہے، بلکہ سوائے سندھ کے سارے صوبوں کے اندر اس وقت ہیلتھ انشورنس کا سلسلہ چل چکا ہے، اور انشاءاللہ مارچ تک ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی۔ پھر جو احساس کے سب سے بڑے ہم نے پروگرامز کیے ہیں آج تک، سب سے زیادہ پیسہ احساس میں قرضے دیے ہیں، غریب گھرانوں کے لیے ہنر کے لیے پیسے دیے ہیں، ان کو سٹائپنڈز دیے ہیں۔ اب یہ جو احساس راشن ہے یہ دیا ہے۔ اب یہ جو گھروں کا پہلی دفعہ پاکستان میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے، جو نچلا طبقہ ہے، وہ اپنا گھر لے سکتا ہے، خرید سکتا ہے۔ جتنا وہ کرایہ دیتا ہے وہ قسطیں دے کے، اب وہ کانسیپٹ پہلی دفعہ پاکستان میں شروع کر دیا ہم نے۔ بڑی مشکل سے سارا اس کو اس طرف لے کے آئے ہیں۔ یعنی جو بینکنگ سسٹم تھا وہ قرضے نہیں دیتا تھا عام لوگوں کو، تنخواہ دار کو۔ ہمارے میں پاکستان میں 0.2% مارگیج فائنینسنگ تھی، انڈیا کے اندر بھی 10% ہے، یورپ امریکہ میں 80% سے اوپر ہے، ملیشیا میں 30% ہے، پاکستان میں 0.2% تھی۔ یعنی کیش ہے تو گھر بناؤ۔ تو یہ جو پہلی دفعہ شروع ہوا ہے اور ماشاءاللہ بڑی تیزی سے ٹیک آف کر رہا ہے، بینکس پوری شرکت کر رہے ہیں، ان کو ہم نے انسینٹیوائز کیا، تو پھر اپنا گھر بھی ہوگا۔ پھر ایجوکیشن سسٹم، معیدہ آپ نے ابھی بات کی، دیکھیں ایجوکیشن سسٹم وہی ایک قوم بناتا ہے۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم میں جو کلونیل ایجوکیشن سسٹم تھا، انگلش میڈیم، وہ تو تھوڑے سے لوگوں کو انہوں نے بنایا تھا جن کے ذریعے انہوں نے ساری ہندوستان کے اوپر حکومت کی تھی۔ تو وہ سسٹم بجائے ہم سنتھسائز کرتے
ایک نیشنل کریکولم بناتے 3 ٹیئر سسٹم آ گیا, ایک انگلش میڈیم, پھر اردو میڈیم اور پھر دینی مدرسے. 3 پیرل سسٹم چلنے شروع ہو گئے پاکستان میں. اس کے بڑے کانسیکوینسز ہیں سوسائٹی میں. کبھی بھی سوسائٹی کے اندر اس طرح کی آپ 3 ٹیئر سسٹم نہیں کرتے, اور اس کے اندر بھی کلاس آ گئی. سب سے پیسے والے اوپر, اس کے بعد نچلے, اور پھر جو سب سے ڈپرائیوڈ قیدوا تھے وہ تیسرے ٹیئر میں چلے گئے. اس کے بڑے کانسیکوینسز ہیں. 25-26 لاکھ بچے دینی مدرسے میں, کوئی 3.25 کروڑ